اللہ بڑی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا اُدی قسمت یارو بلی ہووے جدا راکھاں مولا علی ہووے جدا پیر جی او سنگیو جدا پیر جی میرے علی ہووے پڑھ لے لا الہ کہ لجپال جدا رکھے والا ان کون مٹاون والا ساڈی اس سوہنی نل لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا پڑھ لے لا الہ الا اللہ 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 او جس پڑھیا ہو ترے جاوے گا جس پڑھیا ہو تر جاوے گا سدا جنت جاوے گا نل قبر تیری چمکاوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے وچ قبر دیا کایا کھڑ گئے انو چھڈ دے پڑھیے لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگ سب جتنے بھی ہیں جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں ہم اپنی طرف سے بادشاہ سرکار کو اس مبارک کامیاب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بادشاہ سرکار کا سایہ عالم اسلام پہ ہاتھ بلند کر سارے لوگ مبارکباد پیش کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ بہت خوبصورت عرس مبارک بڑے سرکار کا ہوا ہے اور بادشاہ سرکار نے ماشاءاللہ آنے والوں کی بڑی خدمت کی ہے ہر حوالے سے ماشاءاللہ دن رات جاگ کر بادشاہ سرکار نے زائرین کو خصوصی دعاؤں سے نوازا ہے اللہ تبارک و تعالی سرکار جی کا سایہ عالم اسلام پہ قائم اور دائم فرمائے یقیناً آپ یہ چاہتے ہوں گے کہ بادشاہ سرکار سے دو چار باتیں وہ
وہ سنے جو ہمارے دل میں اتر جائے. ہاں یہ نہ دیکھو کہ وہ آئے ہیں تو بیٹھیں گے کہاں، ارے وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. ہاں یہ نہ سوچو کہ وہ آئے ہیں تو بیٹھیں گے کہاں، یہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حق بادشاہ سرکار. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد میں آپ لوگ ہیں. ایک مریضوں کا اندر ایک جمع غفیر ہے، جہاں دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو بیمار لوگوں کی ایک لمبی فہرست پڑی ہوئی ہے. بس میں ہر صبح رب سے یہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں تو نے شفا اور کرم لکھ دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے. بس آپ کی محبتوں میں مختصر سا پیغام ہے جو دربار عالیہ بلاولہ شریف میں انشاء پچھلے اتوار سے جو پچھلا ہفتہ ہے، اس میں دربار عالیہ بلاولہ شریف میں بڑے سرکار کا صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجد بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک تھا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. اب بات صرف اتنی ہے کہ بیچنے والا بھی میرا خدا ہے اور شفا دینے والا بھی میرا خدا ہے. بس بات یہ ہے، بخیل کی نظر سے نہ دیکھو، محبت کی نظر سے دیکھو. جو محبت کی نظر سے آئے گا اس میں میرا خدا کرم اور مہربانی فرما دے گا. بس ایک مختصر سی بات بتا کے آپ کو دم کرتا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنے بندوں سے. سب سے اعلیٰ مخلوق ہے اور سب سے بہترین امت ہے جو پڑھتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کرتا ہے یا ان کی خدمت کرتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اور میں اپنی زندگی کی ساری سانسیں، اپنی پوری جوانی، اپنی پوری زندگی اسی میں گزارتا ہوں کہ میں حضور کی امت کی خدمت کروں گا، اور محشر والے دن حضور کی وجہ سے میری شفاعت ہو جائے گی. تیرا حضور کی امت کی خدمت کرتا ہوں، مصطفیٰ کریم کی امت کی خدمت کر رہا ہوں. میں ایک بات بتا رہا ہوں، ابھی میں یہاں سے آ رہا تھا، ہزاروں مریض ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی پچھلے سال پچھلے ہفتے کو ادھر موجود تھا. یہ چھوٹی سی بچی یہ دبئی سے آئے ہیں. یہ کہاں سے آئے؟ دبئی سے وہاں کے رہنے والے وہاں دبئی سے آئے ہیں. آ کر ان کو ڈاکٹروں نے اس کے گلے کے اندر ایک نالی لگا دی خوراک کی. انہوں نے کہا کہ یہ لائف ٹائم کے لیے، زندگی بھر کے لیے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی لے جاؤ، یہ کہ کبھی منہ کے ذریعے خوراک کھا نہیں سکے گی، پوری دنیا میں لے جاؤ. اب انہوں نے پاکستان سے علاج کرایا، دبئی سے پاکستان آئے. کسی نیک بندے نے، کسی بخیل نے نہیں، کسی محبت والے نے ان کو بتایا آؤ چلتے ہیں دربار عالیہ بلاولہ شریف، آؤ چلتے ہیں کلر سیدہ کے آستانے پہ، دیکھو ہوتا کیا ہے. میں نے انہیں کہا ساتھ دم کراؤ. میری بہن ان کی والدہ اس طرف کھڑی ہے، اس بیٹی کی، اللہ پاک کرم کرے گا. جب 7 دموں کے بعد جا کر چیک کرایا تو ڈاکٹر اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ اس کی نالی اتارنی چاہیے. اب اس کا منہ ہی ٹھیک ہو گیا، یہ منہ کے ذریعے سے کھانا شروع ہو جائے. سانس کی نالی، سانس لے نہیں سکتی تھی، خوراک اور سانس کی نالی. دیکھو یہ سانس کی نالی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ اس کو لگی ہوئی ہے. ابھی یہ پلسٹر لگا ہوا ہے، یہ اسے دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے کہ یہ بچی ہے، اس کی یہ پچھلی بار آئی. اب یہ اپنے منہ سے سانس لے رہی ہے، منہ سے، اپنے ناک سے، اپنے منہ سے وہ نالی اتر گئی ہے. مجھے بتائیں یہ سانسوں کی ٹوٹی مالا کو جوڑتا کون ہے؟ کون جوڑتا ہے؟ تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے.
تو جو ان معصوموں سے اتنے چھوٹے معصوموں کے ساتھ زیارتی کرتا ہے وہ مجرم کس کا ہے؟ تو جو اللہ کا مجرم ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. سب سے بڑی طاقت میرے رب کی ہوتی ہے. ظالموں سے بچو. کاش خطیب حسین علی بادشاہ کے بارے میں آپ کو تکلیف تو ضرور ہے، لیکن ان معصوموں کو دیکھ لو کہ ایک محشر والے دن ایک بھی کھڑا ہو گیا تم رب کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکتے ہو. تمہارے ہاتھ میں چھری ہے، کبھی شربت کا گلاس تو ہاتھ میں رکھ کر دیکھو. ہم کسی کی جیب پہ نظر نہیں رکھتے، ہم دل پہ نظر رکھتے ہیں. ہم جیبوں والے نہیں دلوں والے ہیں. یہ کتنی محبت دے کر آیا ہے، اتنی سے رب شفا دے گا. اس لیے بہت بڑی تعداد میں کروڑوں لوگ دربار علی بلاوڑہ شریف سے محبت کرتے ہیں، لیکن چند جیب کتروں کو اس چیز سے تکلیف ہے کہ خطیب حسین علی بادشاہ ایسے کیسے چھوٹے چھوٹے معصوموں کو ٹھیک ہوتے ہیں. یہ میری بات نہیں، یہ میرے خدا کی بات ہے، یہ در مصطفیٰ کی بات ہے، یہ در صحابہ کی بات ہے، در اہل بیت کی بات ہے، اور در اولیاء کرام کی بات ہے، اور میرے مرشد جناب غوث پاک کا فیض کرم ہے. اللہ پاک حضور غوث پاک کے کرم سے آپ کو بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے. میرا دل خوش ہو گیا، کسی نے ایک انسان کی جان بچا لی، گویا اس نے پوری انسانیت بچا دی. میرا رب فرماتا ہے مجھے اس سے خوش ہو گیا، یہ اپنی سانسیں لے رہی ہے. بچہ ہوتا تو کوئی بات نہیں، بچی ہے. کتنا ٹائم زندگی کی اس کی والدہ ایک معذور بچی کو لے کر گھومتی پھرتی، کب تک یہ آرٹیفیشل سانسوں پہ جیتی، کب تک اس نفس سے جیتی. لیکن میرا رب اس سے میں اپنے رب کا کتنے پیسے لگے؟ 40 لاکھ. میری بہن بولو مجھے بتاؤ. 40 لاکھ لگ گیا دبئی میں. 40 لاکھ دبئی میں. اب یہ کہتی ہے 40 لاکھ روپیہ لگ گیا. دربار علی بلاوڑہ شریف صاحب سے کسی نے پیسے مانگے؟ یہ دیکھیں ایک مظلوم ماں ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھو، ان کے دیکھو کہ 40 لاکھ دینے کے باوجود بھی اگر یہ شفا نہیں پا سکے تو خطیب کی پھوک اس کو شفا کا سبب بنا دے. اب مایوس کیا کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر 40 لاکھ خرچے کے بعد بھی کہیں ہاسپٹل میں نہیں لے رہے تھے کہ اس کا علاج کہیں بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جہاں سے سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے یاد رکھو تم ان آرٹیفیشل اور ان نقلی لوگوں پر اپنا بھروسہ کرو. جو بھی طاقت ہے میرے خدا میں ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے قرآن کے اندر موجود ہے. ہر مرد کی شفا یہاں موجود ہے. اس لیے آپ اپنے دل و دماغ کے اندر بس کسی کی ماں کے گرتے ہوئے آنسو تھم گئے، میرا رب بھی راضی ہو گیا، میرا رسول بھی راضی ہو گیا. بس یہی پیغام آپ کو دربار علی بلاوڑہ شریف سے ملتا ہے کہ ہم جان لینے والے نہیں، رب سے دعا کر کے رکی سانسوں کو چلانے والے لوگ ہیں. اس لیے سرکار اس کے دماغ کا بھی بہت مسئلہ تھا، لیکن اب یہ سر اٹھاتی ہے اپنا ایسے کر کے. صرف اس کی مزدوری تھوڑی رہ گئی ہے، وہ آپ کی دعا سے اور ہو جائے گی انشاءاللہ. اب بات یہ ہے نا، جب کسی کو نا زندگی پیاسے کو پانی مل جاتا ہے نا تو وہ اسے بڑا جی بھر کے پیتا ہے. اب جب بیماروں کو شفا ملتی ہے نا تو دل کھول کے محبت کرتے ہیں. بس انہی کی گرتے ہوئے آنسو محشر والے دن انشاءاللہ تعالی میری بخشش کا سبب بن جائیں گے. مجھے یقین ہے میں نے اگر رابعہ وسیع قلندر نے پیاسی کتی کو پانی پلا دیا تو رب اتنا راضی ہو گیا کہ رب نے کہا کہ رابعہ وسیع قلندر یہاں ہی ٹھہر جاؤ، تم آدھی قلندر ہو. تو کیا خطیب حسین علی بادشاہ کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے غلاموں کی امت کی خدمت کرے تو پھر اسے قلندر دوران کہنے میں کسی کو تکلیف ہے تو اسے ہوتی رہے، 100 مرتبہ ہوتی رہے. حق کی بات میں وہ کہتے ہیں حق بات پہ کڑتی ہے تو کڑ جائے زباں میری، اس سے کوئی خوف نہیں. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں مصطفیٰ کریم کے قرآن کی تعریف کر رہا ہوں، رب کے کرم کی تعریف کر رہا ہوں، اور اپنے مرشد جناب غوث پاک کے فیض کرم کی تعریف کر رہا ہوں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میری مشتاقی کی کیا ضرورت ہے میرے حسن مانی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی. اللہ کریم در رسول کریم کے صدقے سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام کی مشکلوں کو آسان فرمائے، اور تمام
तमाम लोगों के दिल के अंदर से बगल निकाल कर हुजूर की मोहब्बत डाले, और तमाम लोगों की नजरें बद, जब कोई हसद करता है उसकी नजरें बद होती है, और जब कोई मोहब्बत करता है तो उसकी नजरें फैज होती है। इसलिए हम तमाम लोगों से जो भी मेरे मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से आप पर करम और मेहरबानी फरमाए। उस रब के सामने जरूर झुका करो जिस रब ने तुम्हें सांसें दी हैं, उस रब के सामने जरूर झुका करो जो तुम्हारा मालिक है। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, जितना हो सकता है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम पढ़ो। याद रखो रमजान है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस बबरकत महीने के वसीले से, आने के वसीले से तमाम बीमारों को शफाई कुल्ली नसीब अता फरमा, तमाम की मुश्किलों को आसान फरमा। अल्लाह तेरे बंदे तेरा रोजा रख सके, अल्लाह तेरा हुक्म मान सके, ताकि इनको शफा मिल जाए। इसे इंशाअल्लाह ताला रमजान में जो दरबार आलिया बलावड़ाशी में शेड्यूल है वो इतवार और जुमेरात वाले दिन दरबार आलिया बलावड़ाशी बैठेंगे, आप आएंगे इंशाअल्लाह ताला। वहाँ नमाज तरावी और खुसूसी तौर पे दम दुआ और मुलाकात होगी। सिर्फ एक माह कल से इधर से छुट्टी है, इन दिनों में आप इंशाअल्लाह ताला आप दरबार आलिया बलावड़ाशी आ सकते हैं। वहाँ उन पर सुकून हवाओं में बहुत सारे मुरीद होते हैं जो इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, रोजा होता है, हमारा तो वैसे भी रोजा है, हमारा जीना और मरना सिर्फ यही है अल्लाह के बदले ठीक हो जाए, मखलूक खुदा को शफा मिल जाए, हमारी अपनी जात तो कुछ है नहीं। इसलिए दरबार आलिया बलावड़ाशी का ये पैगाम मेरा काम था आप तक पहुँचाना। आगे मेरा रब आपको शफा देगा और करम फरमाएगा। बस इस दुआ से इसे ये आखिरी बात है, इससे आप मैं दम का सिलसिला शुरू कर दूंगा। दम इंशाअल्लाह ताला सभी को होगा। अगर दुबई से 40 लाख रुपया लगाकर इसकी सांस बराल नहीं हो सकी तो आप खतीब ने ऐसे खड़े हुए स्पीकर पे फूंक मार दी तो रब ने इसे शफा अता फरमा दी, तो क्या ये शफा किसने दी है? अल्लाह ने दी है। तो लाखों मील जो दूर है उनको भी कौन शफा देगा? अल्लाह देगा। किसी के बंदे की बात पर नहीं, अल्लाह शफा देगा। इसी जिन पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर यकीन है तो वो इंशाअल्लाह ताला इस दरवाजे से जरूर शफा पा के जाएंगे। अगर आप में से कोई दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ से सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस वो एक लम्हे के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, हजारों का जमे गफीर है, एक लम्हे के लिए अपना दायां हाथ खड़ा कर दे ताकि उसकी दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ से बैत होना चाहता है तो दायां हाथ खड़ा कर दे, अपना दायां हाथ खड़ा कर दे, सर सही करके। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है, वो कहते हैं अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पुकारा सरकार हो से आजम नजरे करम खुदारा। आखिरी बात दम करने से वाले कि मोहम्मद से वफात हुए तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। बस अल्लाह रसूल को याद करके अपने अपने सर पर हाथ रख लें। जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, मुरीद हैं, 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर इसके साथ मुरीदों को होगा, और उसके बाद जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जहाँ भी समाज कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी अपने अल्लाह पर यकीन रख के अपने सर पे हाथ रखें। मैं नहीं शफा दूंगा, मेरा खुदा शफा देगा। सर पे हाथ रख ले, 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मुरीद हैं उनको दम होगा, फिर आपको पास पानी है, तस्वीर है या कोई चीज है उसको दम होगा इंशाल्लाह। उसके बाद खुसूसी दुआ होगी और इंशाल्लाह फिर मुलाकात का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। रमजान का पूरा महीना मैं दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में मौजूद हूँ इंशाअल्लाह। मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मेरी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है, मेरी आखिरी सांस भी अल्लाह के बंदू पर खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए कहीं नहीं जाता हूँ, किसी जगह में नहीं जाता हूँ, मैं दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ मौजूद हूँ। अपने अपने सर पर हाथ रख लें। सरकार मेरा बेटा कोरिया से उनका छुट्टी तुम्हारी सुबह को आप अपने सर पर हाथ रख लें। दूसरे दम के लिए बहुत बड़ी तादाद में अंदर हाल में मुरीद बैठे हुए हैं और खुद सर नहीं पकड़ सकते, व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। उनके साथ जो बंदा है उनके सर पे हाथ रख ले। आपको जहां दर्द तकलीफ है, छोटा बच्चा है और उसके सर पे हाथ रख ले ताकि उसको भी दम हो जाए।
تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی ہے، تصویر ہے، فون پہ کسی کو دم کرانا ہے، جہاں کوئی مریض ہے آپ نے جو چیز دم کرانی ہے ذرا اوپر کر لیں تاکہ یہ تیسرے دم پہ آپ کو دم بھی ہو جائے. اوپر کر لیں جو چیز دم کرانے کے لیے. ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے جائے. دعا ہے رب کعبہ سے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے. اے اللہ جو مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے مراد کو پورا فرما دے. دعا ہے رب کعبہ سے جب ہمارا اس دنیا سے گزر ہو ہماری زبان بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور قبر میں سرکار دو عالم کی زیارت نصیب فرما دے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کلی نصیب عطا فرما دے، تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے. اے اللہ پاکستان کی خیر عطا فرما. اے اللہ ہمیں خارجیوں سے بچا. اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ رکھ جن پہ تیرے اللہ اور اللہ تیرا کرم اور تیرے نبی کا کرم ہے، جو یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اے اللہ اس بابرکت مہینے میں رمضان کے آنے کے وسیلے سے تمام بیماروں کو شفاء کلی نصیب عطا فرما. اے اللہ جہاں کوئی دیکھ رہا ہے، جہاں کوئی پریشان حال ہے، جہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو اپنے حبیب کے صدقے سے اسے کرم اور مہربانی فرما. ابھی جو حاجت ہے دل میں رکھیں اور میرے امین کے ساتھ آمین کہیں. یاد رکھیں رب ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان نہیں ہوتی. دل سے اٹھی بات میرے رب کو پسند ہوتی ہے. اس انداز سے اپنے رب کو یاد کریں کہ جو حاجت ہے تاکہ ہاتھ اٹھنے سے، ہاتھ چہرے سے پھرنے سے پہلے ہی رب قبول فرما دے. آمین 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 آمین. اللہ حافظ. دربار عالیہ بلاوا.